اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے کہ ہم نے اعتکاف میں اپنے اوقات کو کیسے گزارنا ہے۔ اعتکاف مینجمنٹ ورکشاپ ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز ہم منصوبہ بندی کریں۔ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس کے لیے اہداف ہوں تو کرنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم ڈالیں گے اپنی نظر ماضی پر کہ میں کئی سالوں سے اعتکاف کر رہا ہوں، کیا مجھے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے ہم ایک ترتیب بنائیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے کہ ہمارا بنیادی ہدف ہو لیلۃ القدر کا حصول بذریعہ احسان۔ اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خامیوں کو ہم تلاش کریں، اسی طرح ازالہ کا نظام بنائیں، عمل پر کنٹرول کریں اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہماری شخصیت کمزور ہوتی ہے، یعنی ہم سست ہو جاتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اور ہمارا جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اکیلے ہی چل رہے ہوتے ہیں، کسی جماعت کا حصہ نہیں بن پاتے۔ بد نظمی کا ہم شکار ہوتے ہیں، یعنی ہم بہت سے کاموں کو ترجیحات طے نہیں کر پاتے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں الجھن میں پھنس سکتے ہیں۔ پرسنالٹی مینجمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی برا بلا کہے تو تم جواب نہ دو، بلکہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تبسم ہوا کرتی تھی اور غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ پرسنالٹی مینجمنٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خوراک اور دوا کا استعمال ہو اور نیند کا خیال رکھیں۔ موبائل کا استعمال کم کریں، اپنے رویوں پر کنٹرول کریں اور جماعت میں اپنا رویہ اچھا رکھیں۔ اور اسی طرح اجتماعی اگر کوئی نظم ہے تو اس میں مکمل ہم شریک کریں اور انفرادی اوقات کو بھی قیمتی بنائیں۔ ٹاسک مینجمنٹ میں اگر بات کریں تو ہم اپنے کام طے کریں، اوقات طے کریں، جگہ، اچھا دوست، ترجیحات اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ موٹیویشنل لیول بحال رکھنا ہے۔ اس کو بحال رکھنے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز دو بڑے مقاصد ہیں، تقویٰ میں اضافہ، اخلاق میں بہتری، اور دوسری چیز دینی بصیرت میں اضافہ۔ تقوی کی بات کریں تو اس پر ہم عمل درآمد کیسے کر سکتے ہیں؟ عمل درآمد کے لیے قرآن پاک کا اہتمام ہے، صلاۃ و تسبیح کا، دعا اور اصال ثواب کا، روزمرہ ذکر کا، اسی طرح صدقہ کا، درود شریف اور صف اول میں جماعت کا اہتمام کرنا۔ تقوی میں اضافہ اور اخلاق میں بہتری یہ آئے گی کہ ہم تکلیف نہ دیں کسی کو، غصہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے رزق کو ضائع نہ کریں، غیبت نہ کریں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح ساتھیوں کا احترام کرنا ضروری ہے، صلہ رحمی آئے گی اس میں، بھوک پیاس پر صبر کرنا، احسار کرنا، باوضو رہنا اور اللہ رب العزت کے شکر کے الفاظ کے بولنا، اور اسی طرح مسجد اور علماء کا احترام کرنا، اپنے لہجے کو نرم رکھنا۔ دینی بصیرت میں اضافہ ہوگا جب ہم مطالعہ کریں گے۔ اب وہ مطالعہ سیرت کا بھی ہو سکتا ہے، تفسیر کا مطالعہ، بیان اگر ہو رہا ہے ہم اس بیان کو سنیں، مسائل سیکھیں، قرآن پاک کی تجوید جو کہ نہایت اہم ہے اس کو سیکھیں، ہم قرآن پاک سیکھ کر ہم جائیں۔ دینی بصیرت میں اگر اضافہ ہے تو دینی بصیرت میں اضافہ ہوگا ان چیزوں سے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ پارٹ 3 میں عمل درآمد کو یقینی بنانے کی بات ہے کہ یقینی کیسے بنائیں۔ وہ اس طرح بنے گا کہ ہم احتساب کریں، یومیہ مذاکرہ کریں، لیلۃ الجائزہ ہو اور راتوں کو خوب عبادت ہو۔ پارٹ 4 میں احتساب ہے۔ احتساب کے لیے یہ ایک چارٹ پیش کیا گیا جس میں تہجد، تلاوت، اشراق، مجلس ذکر، بیان، استغفار، صدقہ اور ذکر و دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا۔